أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اس بات کو اشارتاً واضح فرمایا ہے کہ جب گزشتہ انبیاء کرام کے وصال کے بعد، ان کے اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، پردہ فرما ہو جانے کے بعد، ان کی امتوں میں اور ان کے وصال کے درمیان جب مدت دراز ہو جاتی، جب عرصہ زیادہ ہو جاتا، درمیان میں وقفہ طویل ہو جاتا، تو ان کے دل سخت ہو جاتے، ان امتوں کے دل سخت ہو جاتے. اپنے انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد، ان کے وصال فرما جانے کے بعد، جب تک وہ حیات رہتے تو وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے. عمل کرنے والے خوش نصیب ان کی تعلیمات پر عمل کرتے. لیکن جب انبیاء کرام کا وصال ہو جاتا، وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما ہو جاتے، تو آہستہ آہستہ ان کی امتیں ان کی تعلیمات کو چھوڑنے لگ جاتی. ان کی ہدایات، تعلیمات، فرامین، ان کے دیے ہوئے احکامات، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے. جیسے جیسے وقت گزرتا، جیسے جیسے سال گزرتے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی، تو وہ ان تعلیمات پر عمل کرنے میں کمزور ہوتی. ان کے بعد جب ان کی اولادیں پیدا ہوتی، وہ اور زیادہ کمزور ہو جاتے، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آتا کہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے. تو سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اشارتاً واضح فرمایا ہے کہ گزشتہ امتوں میں، گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں میں ان کی یہ عادت رہی کہ جب تک ان کے نبی مکرم تشریف فرما رہتے تو وہ صحیح رہتے، سیدھے راستے پر چلتے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے. لیکن جب انبیاء کرام تشریف لے جاتے تو ان کے عمل میں کمزوری آ جاتی، ان کی اطاعت میں ضعف آ جاتا، اور آہستہ آہستہ طویل مدت گزر جاتی تو ان کے دل سخت ہو جاتے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہو جاتے، اکثر لوگ فاسق اور فاجر ہو جاتے. سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ اے میرے نبی کے امتیو، اے میرے آخری نبی کے امتیو، اے میرے نبی پر ایمان لانے والو، تمہیں ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے. تم میں سے کوئی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جو کہ پہلی امتوں کے ان لوگوں کا طریقہ تھا. تمہارا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم شان والے نبی کی شان والی امت ہو. ہمارے آخری نبی شان والے ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، تو ان کی نسبت سے ہم نے تمہیں بھی شان دینی ہے، اور ہم تمہیں شان دینا چاہتے ہیں. تمہاری عزت کرامت دیگر امتوں سے بڑھ کر ہے. لہذا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا،
اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے گزر چکے. فطال علیہم الامد، جب انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد مدت دراز ہو جاتی، مدت طویل ہو جاتی، عرصہ کچھ زیادہ گزر جاتا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو جایا کرتے تھے، ان کے دل پتھر ہو جاتے تھے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہو جاتے. مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ لا تسلکوا سبیل الیہود والنصارى، سبیل الیہود والنصارى، لا تسلکوا سبیل الیہود والنصارى، لا تسلکوا سبیل الیہود والنصارى. اے ایمان والو، اے میرے نبی کے امتیوں، ان گمراہ ہو جانے والے یہودیوں اور راہ حق سے بہک اور بھٹک جانے والے عیسائیوں اور نصرانیوں کے طریقے پر نہ چلنا. یہودیوں میں بھی اہل حق ہو گزرے ہیں، عیسائیوں میں بھی اہل حق ہو گزرے ہیں. چنانچہ جو صحیح طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں. ایسے ہی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی ہدایت پر عمل کرنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے، وہ صحیح معنوں میں احبار ہیں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے انصار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. لیکن وہ یہودی جو راہ حق سے بہک گئے، وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے آپ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی کہنے لگے، معاذ اللہ، وہ گمراہ تھے. لا تسلکوا سبیل الیہود والنصارى، لا تسلکوا، نہ چلنا ان لوگوں کے راستے پر ہے ایمان والو جو یہودی اور عیسائی ہوئے. سورہ فاتحہ ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا بالکل آخر حصہ ذرا آپ توجہ سے سنیے. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا بطور دعا، گوئے کہ اللہ نے بندے کو دعا سکھائی ہے. سورہ فاتحہ کا آخری حصہ دعا پر مشتمل ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں چلا اس راستے پر جو سیدھا ہے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، نعمتیں فرمائیں، جن پر تو راضی ہوا، اللہ ان لوگوں کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہ چلائیو اے اللہ جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن پر تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عتاب ہوا، عقاب ہوا، جن پر تو نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. غیر المغضوب علیہم، اللہ ان مغضوب علیہم کا راستہ نہ چلا. ولا الضالین، اور اللہ گمراہوں کا راستہ بھی نہ چلا. جو راہ گم کر بیٹھے، ضالین ہوئے، راستہ بہک گئے، بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا. تو غیر المغضوب، مغضوب علیہم یہودی ہیں، مغضوب علیہم یہود ہیں، وہ یہود جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے. اور ضالین جو گمراہ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ نصرانی ہیں، وہ کرسچن ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کیا. انہوں نے شیطان کے راستے پر چل نکلے اور اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو بجائے اللہ کا مکرم نبی کہنے کے معاذ اللہ آپ کو ابن اللہ کہنے لگے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضاہئون قولہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کے مقرب نبی ہیں، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں،
اس کا کوئی مماثل نہیں، اس کے کوئی پائے کا نہیں۔ اللہ خالق ہے اور یہ سب مخلوق ہیں۔ تولد، تناسل، بیٹا ہونا، اولاد ہونا، شوہر ہونا، بیوی ہونا، یہ تو مخلوق کے ساتھ سارے سلسلے اور تقاضے وابستہ ہیں۔ اللہ خالق کائنات ہے، وہ ان تمام تقاضوں سے پاک ہے۔ اصل بات کو سمجھیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں، اور جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے اس کو سن کر تمہارے دل ہدایت پر گامزن ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، کہ تم ان لوگوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو، ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ دو کہ جو تم سے پہلے امتیں گزریں، اور اپنے اپنے انبیاء کرام کے رحلت فرما جانے کے بعد، ان کے انتقال کر جانے کے بعد وہ الٹے پاؤں پیچھے پلٹ گئے، اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ قرآن، حدیث، انبیاء کے فرمودات اور اللہ کا کلام ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے۔ اب لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت کیوں ہوئے تھے؟ کیا اگر طویل وقت گزرنے کے ساتھ دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت تک سبھی لوگ فاسق ہو جائیں گے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر پردہ فرما ہو جانے کے بعد صحابہ آئے، تابعین آئے، اتباع التابعین آئے، اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، ہر زمانے میں اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماضی قریب کے کئی بزرگ ہو گزرے ہیں۔ خواجہ مجدد الفسانی ہیں، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، حضور سیدی شاہ رکن عالم ہیں، حضور سیدی بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا اور قریب آ جائیں تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، حضور سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے کئی نیک بندے موجود ہیں۔ غالباً 10-12 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا، حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وصال فرما ہوئے، 10-12 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ آپ وہ ہستی تھے کہ ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ اب بھی اللہ کے ولی موجود ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام کے بعد طویل عرصہ گزرنے سے دل کا سخت ہو جانا ہے، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ صرف وقت کا گزر جانا یہ برکتوں کے ختم ہو جانے کا سبب تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اب وہ برکتیں نہیں ہیں جو انبیاء کرام کے زمانے کے قریب تھیں، وہ برکتیں تو نہیں، مگر اس کے باوجود کئی ایسے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے جن کے دل سخت نہیں ہوتے۔ تو دل سخت ہو جانے کا سبب کچھ اور ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ 3 وجہیں ہو سکتی ہیں، دل سخت ہو جانے کی 3 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مالو الی الدنیا واعرضوا عن مواعظ اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے دل زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے سخت اس لیے ہو گئے تھے کہ مالو الی الدنیا واعرضوا عن مواعظ اللہ، وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ دنیا، پیسہ، دولت، وہ اس کے پجاری بن گئے تھے، اس کے ہو گئے تھے۔ وَأَعْرَضُوا عَن مَوَاعِدِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی کتاب اور رسول اکرم اپنے رسل اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات کے فرمودات کو چھوڑ دیا تھا۔ محترم معزز سامعین کرام، توجہ فرمائیے، صرف سنتے نہ رہیں، سمجھیں بھی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما ہو جانے سے اب تک تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں۔
14 صدیوں سے زیادہ 1450 سال گزر چکے ہیں. عرصہ طویل ہوا کہ نہ ہوا؟ کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے. تو ہمارے دل کہیں سخت تو نہیں ہو گئے؟ اگر سخت ہو گئے ہیں تو عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اعرضوا مالوا الى الدنيا واعرضوا عن مواعظ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دنیا کے ہو گئے ہو، دنیا کا پیسہ تمہیں اپنی طرف مائل کرنے لگا ہو، دنیا کے حرص و ہوس میں مبتلا ہو گئے ہو اور تم نے کتاب اللہ اور احادیث رسول کو چھوڑ دیا ہو. یقیناً ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آج ہم قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. دنیا کی ساری غیر ضروری چیزیں ہمیں حفظ ہیں، یاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ معلومات حاصل کر رہے ہیں. ایک قرآن ہی ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. بس نماز آ جائے اتنی قرآن پاک کی تلاوت آتی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں. اندازہ فرمائیے، ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ قرآن پاک کی کل کتنی صورتیں ہیں. احکامات فرمودات تو اپنی جگہ ہیں. آج بھی یہودیوں کو دیکھ لیجئے کہ یہودی اپنے مذہب کے متعلق جس قدر جانتے ہیں، اکثریت میں یعنی ان کے اکثر افراد اتنا جانتے ہیں کہ ہم میں سے قلیل بھی نہیں جانتے. اپنے مذہب کے بارے میں وہ اتنا جانتے ہیں. ایک ہم ہے کہ ہمارا مذہب سچا، اسلام سچا، قرآن من و ان موجود ہے، مگر ہم قرآن پڑھتے نہیں. یہودیوں کو جو کتاب دی گئی اس میں تو انہوں نے تبدیلیاں کر دیں، صحیح طور پر موجود بھی نہیں ہے. اور ایک قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، آج ہمیں اس کو پڑھنا تو درکنار، سمجھنے کا بھی وقت نہیں، صرف پڑھنے کا وقت بھی نہیں. تو عبداللہ ابن عباس ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل سخت ہو جانا صرف لمبے عرصے سے نہیں ہوتا. عرصہ گزرے اور دل سخت ہو تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے دوری. اللہ سے دوری اللہ کی کتاب سے دوری ہے. اللہ سے دور رہنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے دوری، قرآن سے دوری. ہم قرآن سے دور ہیں، یہ اللہ سے دور ہونے کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سے دوری اللہ کی کتاب سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. اور اللہ کے رسول سے دوری وہ آپ کی احادیث سے دوری ہیں، آپ کی تعلیمات سے دوری ہے. کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کے سونے کے معمولات کیا تھے، آپ سوتے تھے تو آپ کی سنت کیا تھی. تو اللہ سے دوری وہ اللہ کی کتاب سے دوری ہے، اور رسول اللہ سے دوری صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی سنت سے دوری ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے. باقی دو وجہیں کل عرض کی جائیں گی. اس عزم مصمم کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں کہ اگر ہمارے دل سخت ہوئے ہیں تو خالی آنکھوں سے آنسو بہانے سے دل نرم نہیں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تھوڑا رو لیتے ہیں دل ہلکا ہو جاتا ہے تو ہماری توبہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دل اس وقت نرم ہوں گے جب دنیا کی محبت سے جان چھوٹے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم دل و جان سے مائل ہو جائیں گے. پھر دل نرم ہوں گے، پھر دل نرم ہوں گے. صرف آنسو بہا لینا کافی نہیں، اپنے آپ کو بدلنا بھی ضروری ہے. آئیے قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی تعلیمات کی طرف آئیے. روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ اتنا نکالیں کہ آپ قرآن سمجھیں، قرآن پڑھیں. کوئی حدیث کی کتاب گھر میں رکھ لیں، اس کو روزانہ پڑھیں. درس سنتے رہتے ہیں لیکن بہت سی باتیں جو آپ خود پڑھیں گے وہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی. حدیث کی کتاب ترجموں کے ساتھ موجود ہیں اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے. مسند عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی حدیث کی کتاب جو وضاحت کے ساتھ ہو، یعنی معنی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی ہو، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، وہ کتاب خریدیں، وہ پڑھیں. انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی استقامت نصیب فرما. اپنی مدد اور نصرت عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نسبت